अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, पाक ईरान कशीदगी में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ पहले, और उसमें तमाम सर्विसेज चीफ शरीक हुए, इदारों के सरबराहान शरीक हुए, वज़ीर दिफा शरीक हुए, वज़ीर ख़ारजा शरीक हुए, वज़ीर आज़म की सरबराही ये इजलास था। उसमें बाकायदा तौर पर वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये बताया गया कि उनकी ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जो गुफ्तगू हुई टेलीफोन पर, उसमें क्या बातें हुई, क्या गुफ्तगू हुई, और उसमें ये बात सामने आई कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो चाहते हैं कि जो पाक ईरान कशीदगी है इस तनाव को कम किया जाए, जो कि खुशाइन बात है इस खित्ते के लिए। बहरहाल उसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसमें मुल्क की ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया, इंतखाबात की सिक्योरिटी के हवाले से जायजा लिया गया और तमाम तर ब्रीफिंग दी गई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में निगरान वज़ीर आज़म और वज़रा की जानिब से मुसल्लह अफवाज की जानिब से जो रिस्पॉन्ड दिया गया ईरान को, उसको सराहा गया। इस कमेटी के इजलास के फौरन बाद वफाकी काबीना का इजलास हुआ, और वफाकी काबीना ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जितने फैसले हुए उनको एंडोर्स किया, और वहाँ और ये बात तय हुई, और जो ज़राए ने अब तक का दावा किया है कि काबीना ने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान की जो कशीदगी है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ख्वाहिश पर, ईरान की ख्वाहिश पर, उस तनाव को कम करने के लिए फ़ैसला किया गया और उसको कमी की जाएगी। ये मैं समझता हूँ एक इस खित्ते के लिए, दो इस्लामिक ममालिक के लिए बहुत खुशाइन खबर है। हमारी यहाँ की अवाम और ईरान की अवाम भी इसको यकीनी तौर पर सराहेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। अब तो पंजाब में एक तरफ बिलावल भुट्टो जलसे कर रहे हैं और मरीम नवाज़ दूसरी जानब जलसे कर रही है। लगता ऐसा है कि दोनों सियासी जमातों के जो जानशीन हैं, मरीम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की जानिब से और बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो अपने अपने मोर्चे संभाले हुए हैं पंजाब में। लेकिन अजीब मामला है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ बिलावल भुट्टो जो है वो तरतीर सारे हैं तनकीद के नवाज शरीफ के ऊपर, मुस्लिम लीग नून के ऊपर, और जो उनका कहना है कि ये शेर जो है 3 दफ़ा हुकूमत में रहा, इनका पेट नहीं भरा, चौथी दफ़ा फिर अवाम का खून चूसने के लिए इक़्तिदार की तरफ कोशिश कर रहे हैं, हम इसको रोकेंगे। उन्होंने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट की आज। मैं ये समझता हूँ कि ये डिसाइसिव स्टेटमेंट हो सकती है बिलावल की, कि आज पाकिस्तान के सिनेरियो में दो सियासी जमातें जो हैं वो आमने सामने हैं। एक कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी जिसको बिलावल लीड कर रहे हैं, और दूसरी मरहूम जनरल ज़ियाउल्लाह की मुस्लिम लीग नून। ये तखसीस उन्होंने आज बात की, इस पर भी गुफ्तगू की। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ ने भी खानेवाल में जलसा किया और उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ वाले उनको तनकीद कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये सारा काम हुआ। उन्होंने बड़े सवालिया अंदाज में कहा, क्या नवाज शरीफ के कहने पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत करवाए गए? क्यों साइफर लहराया गया? नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया तो उन्होंने कोई भी कौमी राज मुंह से नहीं निकाला और चुप करके घर चले गए। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ क्यों आए, और मईशत की दुरुस्त करने के लिए आए, और मईशत को दुरुस्त किया जाएगा मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आके। उन्होंने अपना दिफा किया, लेकिन उन्होंने बिलावल की किसी स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया। गो के स्टेटमेंट का जवाब देने के लिए इरफान सदीकी मैदान में आए और उन्होंने कहा कि बिलावल ने जो मंशूर दिया, ऐसा मंशूर तो एक दिन में बैठ के लिख के हम भी दे सकते हैं, लेकिन वो 12 मंशूर के ऊपर खासी तैयारी करें। अब देखते हैं वो क्या मंशूर लेके आते हैं। समझने की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, बिलावल और नून के अकाबरीन, ये जो आपस में एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं, क्या ये नूरा कुश्ती है या वाकई सियासी इख्तलाफ हो चुका है अकाबरीन में? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। जबकि पाकिस्तान की मईशत में पिछले 6 माह में 6 अरब से जायद जो है वो कर्जा भी मिला, उसमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने अपना जो डिपॉजिट है उसको भी एक्सटेंड किया, मजीद हमें ग्रांट्स भी मिली। पाकिस्तान की मईशत कर्जों पे कब तक चलेगी? ज़री मुल्क है, सनती मुल्क है, हर तरह का मौसम यहाँ पे मौजूद है, लोग मेहनत करना चाहते हैं, लोग आगे जाना चाहते हैं। आखिर क्या वजूहात है कि पाकिस्तान माशी तौर पे आगे की तरफ नहीं जा रहा है? हर लम्हा, हर वक्त हमारे कोई ना कोई लोग जो हैं वो ये सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से कर्जे सेटल करें, किस तरीके से किस्तें दें, किस से ग्रांट लें, किस से हम कर्जा रीशेड्यूल कराएं। क्यों ये सब काम हो रहा है? और ये जो तमाम सियासी सूरत हाल है और इसमें जो भी हुकूमत बनती है, जिन जिन सियासी जमातों की बनती है, अगर ये तमाम के तमाम सियासी अकाबरीन एक नुक्ते पे इकट्ठा नहीं होते और वो है मिसाक मईशत और सी पैक का दिफा नहीं करते, तो फिर सियासी स्टेबिलिटी के बगैर मुआशी तौर पर मुल्क मजबूत कैसे हो पाएगा? और अगर इंतखाबात में इस तरह की तलखी है तो क्या ये कल इकट्ठे बैठ के हुकूमत साजी कर सकते हैं या नहीं? नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे अपनी गुफ्तगू में और बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। कैसर शरीफ साहब हमारे साथ होंगे, जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उज़मा कारदार साहिबा हमारे साथ होंगी मुस्लिम लीग नून से। फ़िज़ा ज़ीशान साहिबा होंगी हमारे साथ तहरीक इंसाफ से। मुसरत न्याजी साहिबा हमारे साथ होंगी, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वेलकम टू ऑल। कैसर शरीफ साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ, वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ, पाक ईरान कशीदगी कम करने के ऊपर बात हुई। ये एक अच्छा साइन है, दो इस्लामी ममालिक जो है वो आपस में अफहाम तफहीम का मामला हुआ और ये ईरानी वजीर खारजा की ख्वाहिश पे ये सारा अमल किया गया। क्या कहेंगे सर इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ईरान जो है वो बरादर इस्लामी मुल्क है, और अगर किसी वजह से, किसी गलत फहमी से या जो भी मामला जो है वो गुज़श्ता दिनों हुआ है वो ना खुशगवार था, पूरी कौम उस पर तशवीश का इजहार कर चुकी है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा है। और आज के इजलास के बाद उस पर ज़ाहिर गौर व खौज भी हुआ होगा और चीज़ें आगे भी बढ़ेगी, और इन चीज़ों को कूल डाउन करना चाहिए। और इस खित्ते की भी ज़रूरत है कि दो इस्लामी मुल्क जो है वो आपस में उनका माजी की तरह एक अच्छा रिलेशन जो है वो होना चाहिए। अच्छा कैसर साहब, ये जो मुल्क की में इलेक्शन की सूरत हाल है और एक एक सर्टन माइंड ये कह रहा है कि जी चूंकि सिक्योरिटी का इशू है, मामला है, तो इलेक्शन आगे लेके जाने चाहिए, तो इसमें जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हम ये समझते हैं कि मुल्क में अगर कोई सिक्योरिटी का मसला है या मुआशी मसला है या दीगर जो मसाइल हैं, उससे निकलने का सबसे मौसर और बेहतरीन जो इलाज है और हल है वो बर वक्त इलेक्शन का होना है। पहले तो ये था कि आइन के, जमात इस्लामी का मुतालबा था कि आइन के मुताबिक जो है जो 100 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का इनकाद हो, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। इलेक्शन कमीशन ने जब 8 फरवरी की तारीख का ऐलान किया तो हमने उसको वेलकम किया, और आज भी जमात इस्लामी ये समझती है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। इसी से इंशाल्लाह मुल्क दीगर मसाइल से भी और सिक्योरिटी के मसाइल से भी निकलेगा। लेकिन एक चीज़ और बड़ी बुनियादी है कि अगर इस मौके पर सिर्फ इस वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाता है तो ये तो सिक्योरिटी खदशात जिन लोगों की वजह से जन्म लेते हैं या जो सिक्योरिटी को और मुल्क के अमन को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं, उनके सामने हथियार डालने के मुतरादिफ होगा। तो हम ये समझते हैं, जमात इस्लामी का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इलेक्शन जो है वो होना चाहिए, और जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए तैयार भी है, अपने उम्मीदवारान का बड़े पैमाने पर ऐलान कर चुकी है। पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी की कैंपेन जो है वो चल रही है। सिराजुल हक साहब कल जाफराबाद थे बलूचिस्तान में, और वाला जो इंशाल्लाह हमारा एक बड़ा जलसा जो है वो चीचा वतनी में है। ठीक हो गया। उज़मा कारदार साहिबा, मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी है और ये एक सर्टन ऑफ माइंड है उसकी तरफ से ये बात ही, हल्का सा कोई मामला हो तो वो कहते हैं जी कोई ना कोई रीज़न बन जाए, और JUI फे तो तवातुर से कह रही है कि आप इलेक्शन किस तरीके से कुछ टाइम के लिए भले आगे कर दें लेकिन कर दें। मुस्लिम लीग उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है सेनेट में भी और बाहर भी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। तो आप ये बताएं कि आपकी इलेक्शन कैंपेन वगैरह ठीक जा रही है, आपको तो इस तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि सिक्योरिटी का बारम आगे इलेक्शन कुछ थोड़ा बहुत आगे जाए? बहुत शुक्रिया काशिफ। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं अपने अफवाज को, अपने इदारों को खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी जिन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो ये एक तनाज़ा शुरू हुआ था ईरान के साथ वो हल किया, और दोनों साइडें जो हैं अब मेरे ख्याल में हमारी पहले से भी ज़्यादा मजबूत हमारे रवाबत और हमारे ताल्लुकात होंगे। ख़ास तौर पे हमारी जो एयरफोर्स है उसका मैं कहती हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त, किसी किस्म का हमें खतरा नहीं, ना हम ये सोचे भी कि हम जो है हमारी हिफाजती कौमती सलामती हिफाजत के इदारे जो है वो हमारी हिफाजत नहीं कर सकते। वो हर चीज़ पे उन पे कंट्रोल भी है और वो हर चीज़ का उनको इदराक भी है। मुस्लिम लीग नून जो है वो आपको पता है कि बिल्कुल इलेक्शन से भागने वाली नहीं है। हमारी पूरी तैयारी जारी है। आप देख रहे हैं कि आज खानेवाल में जलसा हुआ, कल हाफजाबाद में हुआ था, और एक जम्मे गफीर है लोगों का जो कि हमारे जलसों में आ रहा है और वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं अपने लीडर से।
کیونکہ یہ وہ لیڈر ہیں جن کے زمانے میں ان کے گھروں میں خوشحالی تھی، پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن تھا، اور ان کو یہ بھولا نہیں، ان کو یہ یاد ہے. اور ہماری ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی چل رہی ہے. ہمارے سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پوری متحرک ہیں، اپنی کیمپین چلا رہے ہیں. دیکھیں جب تک الیکشن نہیں ہوگی پاکستان میں اسٹیبلٹی یا استحکام نہیں آ سکتا. تو اشحد ضروری ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے، استحکام کے لیے، کہ ہماری جنرل الیکشنز ہوئیں، ہماری پارلیمنٹس جو ہیں وہ وجود میں آئیں، ایک مستحکم حکومت ہماری آئے، اور اس کے بعد جو ہے معیشت جو ہے ہماری ایک ٹیک آف کرنے کے موڈ میں آ جائے گی. اور آپ کی معیشت کو مضبوط کرنا اس وقت سب سے اشد ضروری بات ہے، جو کہ ساری پارٹیز کو متحد ہونا چاہیے. یہ جو کچھ پارٹیز ہیں جو کہ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں یا جن کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ادارے ان کو پوری سیکیورٹی دیں گے. اور 2008 میں اور 2013 میں اس سے حالات بہت خراب تھے سیکیورٹی کے، اب تو بہت بہتر ہے. تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ الیکشن کی تیاری کریں. جی ٹھیک ہو گیا. فضا ذیشان صاحبہ، آپ بھی الیکشن کی تیاریوں سے، سیکیورٹی سے، باقی معاملات سے مطمئن ہے اور کمپین ٹھیک جا رہی ہے آپ کی؟ جی السلام علیکم، تھینک یو، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. اور کیمپین ہماری ایکچولی ہماری کیمپین جو ہے وہ باقی پارٹیز نے خود ہی کر دی، باقی حالات واقعات نے خود ہی کر دی. ہمیں سمبل ہم سے لے لیا گیا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ پہلی دفعہ ووٹر اپنے نمائندوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. پہلے نمائندے اپنے ووٹرز کو ڈھونڈا کرتے تھے. یہاں پہ اس وقت ووٹرز کی بڑی تعداد ایک جمع غفیر اپنے نمائندوں کو ڈھونڈ رہی ہے، اور اس میں بڑی حد تک کامیاب اس طرح ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہمیں ایک ایک بندے کو رات جب ہم سے بلا لیا گیا تو صبح تک ہمارے ایک ایک نمائندے کا انتخابی نشان ہمارے ووٹر تک پہنچ چکا تھا. اور یہ کیونکہ دیکھیں ہم کوئی 90 کی دہائی میں تو ہے نہیں، ہم سوشل میڈیا کے دور میں اس وقت زندہ ہیں، اور ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. پاپولیرٹی کا یہ لیول ہے کہ گوگل کی اس وقت جو لیٹسٹ اعداد و شمار آئے ہیں اس میں 80% عمران خان کی پاپولیرٹی ہے پورے پاکستان میں. اور یہ ہم نے نہیں کیا، یہ انٹرنیشنلی اس وقت ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے. اور جو عوام ہے وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، نمائندوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کے بعد عوام ہوتی ہے، اور عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. کیمپین ہماری بہت زبردست ہو رہی ہے. ہم لوگ اس بلے کے نشان جانے کے بعد بھی مضبوط اور مستحکم کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے لیڈر نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہارتا وہی ہے جو ہار مان لیتا ہے. ہم آخری بال تک کھیلیں گے کیونکہ ابھی تو بہت سارے اوورز باقی ہیں. اور دیکھیں ہمارا پورا یقین ہے اس بات پہ کہ یہ لوگ جو بھی کر لیں، اب ہم نے جس طرح کی اویئرنیس عمران خان نے عوام کو دے دی ہے، اس اویئرنیس کے تحت اب ہم لوگ اب یہ لوگ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم پھر سے غفلت کی نیند سو جائیں گے. یہ لوگ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم لوگ دوبارہ سے امریکہ کی غلامی میں آ جائیں گے. یہ لوگ کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ان کے کہنے پہ سوری ٹو سے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. ہم اپنے سر پہ کفن باندھ کے اس وقت نکل کھڑے ہوئے ہیں. ہم لوگ بالکل نہیں ڈرتے. جہاں تک ہماری فوج کے احترام کا تعلق ہے، ہمارے دل سے بھی، ہماری جان بھی حاضر ہے ان کے لیے، اور ہم اپنی فوج کی ہم اپنے اداروں کی بہت احترام کرتے ہیں. لیکن ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی تو بہت اچھا ہوتا. لیکن اب اگر نہیں بھی دی گئی تو آپ دیکھیں گے کہ کس قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ الیکشنز میں. تھینک یو. ٹھیک، آپ کا نقطہ نظر آ گیا. مسرت نیازی صاحبہ، آپ کی کمپین ٹھیک جا رہی ہے؟ کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے، کوئی انتظامات کا ایشو نہیں ہے اب تک کی جو ارینجمنٹ ہے الیکشن کمیشن کی، اس سے آپ یا آپ کی جماعت مطمئن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل کمپین ہماری بہترین جا رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے پہلے اگر لیول پلینگ فیلڈ کی جب بات کی ہے تو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی. اور سب سے پہلے جو ہے نا جتنے بھی جلسے جلوس اسٹارٹ لیے ہیں وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں
کوئی بھی مشکل وقت، جتنا کڑا وقت پاکستان پیپلز پارٹی پہ آیا، میں کہتی ہوں پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ اتنا کڑا وقت نہیں آیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ان کا حق ہے کہ انہیں مقابلہ کرنے دیا جائے، نہ کہ یہ جس طرح اب دو پولیٹیکل پارٹیز جو کہ مجھے نظر آ رہی ہیں، جس طرح میری بہن نے کہا کہ بلے کا نشان ہم سے لیا گیا. دیکھیں بلے کا نشان میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتی کیوں لیا گیا، اس کی ریزن بھی سب کے سامنے موجود ہیں. اور دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنے اسٹرانگ منشور کے ساتھ کھڑی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور کے ساتھ کھڑی ہوئی. عوام کو جو منشور میرے لیڈر نے 10 ایجنڈا جو دیا ہے، 10 پوائنٹ ایجنڈا جو ہم نے دیا ہے، ہم اس پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے. دیکھیں ایک لاڈلا پلس جو ہے نا وہ اس چکر میں ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے دیکھیں. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جو منشور پیپلز پارٹی میں ہے وہ تو ہم ایک دن میں بنا سکتے ہیں. دیکھیں وہ ایک دن میں کیا وہ 1 سیکنڈ میں بنا سکتے ہیں جس طرح سے انہیں سہولتیں دی جا رہی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ وہ لاڈلا پلس کو صرف اسی چیز میں لگے ہوئے کہ کسی نہ کسی طرح سے مجھے چوتھی دفعہ اس کرسی پہ پہنچایا جائے، جس پر پھر میں کسی نہ کسی مشرف سے یا عمران خان صاحب سے ایگریمنٹ کر کے NRO لے کے پھر ملک سے بھاگ جاؤں. یقین کریں کہ یہ شخص ہارے گا تو میں تو کہتی ہوں اس کا نام ECL میں ڈال دیا جائے، کیونکہ یہ بھاگنے کی سوچے گا اور یہ بھاگے گا. میں تو کہتی ہوں کہ یہ اس کو تو میں لیڈر نہیں مانتی ہوں کہ جو عوام کو کڑے وقت میں چھوڑ کر جب اس پر مشکل آئے تو عوام کو چھوڑ کر یہ بھگوڑا بھاگ جائے اور پھر کہے کہ جی میں عوام کا لیڈر ہوں. ارے بھائی آپ عوام کے کدھر سے ہو؟ آپ تو پیداوار ہو، ضیاء کی پیداوار ہو. آپ عوامی پیداوار کا ہو، عوامی پیداوار یا عوامی منشور والی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کو رسپونڈ کرنا چاہتی ہیں؟ پہلے تو میں کہوں گی کہ یہ جو محترمہ کہتی ہے نام ECL میں، پیپلز پارٹی مسرت صاحبہ کہتی ہے نام ECL میں ڈالنا چاہیے نواز شریف صاحب کا. ہاں نہیں میں ذرا بات کر رہی ہوں، مجھے بات کرنے دیں. یہ جو محترمہ ہے پیپلز پارٹی والی، یہ ان کے جو لیڈر صاحب ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تہذیب اور غالب غلوچ والی جو میری بہن ہے اس کو گالی کہتی ہیں، بد تہذیبی کی طرف نہیں کریں گی. لیکن آپ اگر نہیں، آپ دیکھیں مجھے انٹرپٹ نہ کریں، آپ نے ایک ورڈ یوز کیا بھگوڑا، نہایت بد تہذیبی والا ورڈ ہے، بہت بد تہذیبی والا ورڈ ہے. میں بھی بہت سارے ورڈز یوز کر سکتی ہوں. اصل میں آپ مہربانی کریں، آپ کی تو تربیت ہی نہیں ہے، آپ کی تو تربیت نہیں ہے. آپ تو اس پارٹی میں آئی ابھی جو صبر کریں، آپ صبر کریں، آپ حوصلہ کریں. میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا ورنہ میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گی. آپ یاد کریں، میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گی. پھر آپ روتی بلکتے یہاں سے جائیں گی پروگرام سے. یہ سمجھ نہیں آ اب پرابلم یہ ہے کہ میری بڑی ہمدردی ہے. کاشف آپ ان کو مہربانی کر کے آپ اگر نہیں روک سکتے تو پھر میں روک لوں گی. مجھے پتا ہے ان کو کیسے روکنا ہے. پلیز میری بات سنیے، ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے عظمیٰ میں آپ کے پاس آؤں گا، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین ایک بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کیسر شریف صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے کہ یہ جو عوامی مہم ہے اس میں تنقید تو ہوتی ہے ایک دوسرے پہ، جماعتیں کرتی بھی ہیں. جو بلاول بھٹو صاحب تواتر سے تنقید کر رہے ہیں نواز شریف صاحب پہ یا مسلم لیگ نون پہ، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی جواب نہیں دے رہا. جی عثمان میری بات مکمل کرنے دیں. آپ نے میری بات شروع بھی نہیں ہونے دی. میری بات سنیے عظمیٰ، میری بات سنیے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ ایک ہی دفعہ جواب دیجئے گا پلیز. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ ایک ہی دفعہ جواب دے دیجئے گا. جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی بریک پہ جانے مجھے سے پہلے پروگرام چلانے دیجئے پلیز. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، مجھے کیسر شریف صاحب سے بات کرنے دی، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، ویٹ کیجئے پلیز. کیسر شریف صاحب یہ جو تنقید ہو رہی ہے ایک دوسرے کی جلسے میں، اور بالخصوص بلاول صاحب کی طرف سے جو تنقید ہو رہی ہے، اور مریم صاحبہ تو خیر تحریک انصاف پہ تنقید کر رہی ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن بلاول صاحب کی تنقید کا جواب نہیں دے رہے. یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، نورا کشتی ہے، یا واقعی اختلاف ہو چکے ہوئے ہیں؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے یہ بالکل نورا کشتی ہے. عوام کو بیوقوف بنانے کی ایک اور کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عوام اب ان کی یہ جو دونوں ہماری معزز خواتین ہیں اور دو بڑی پارٹیوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی گفتگو سن کے ہنس رہے ہوں گے کہ یہ دیکھیں ہمیں انہوں نے کیا سمجھا ہوا. دیکھیں یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت میں پیپلز پارٹی ساتھ تھی،
اور اس سے پچھلے سارا جو مرحلہ چلا ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں اکٹھی رہی ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اس کلچر کو عوام اب ختم کریں گے, اور عوام جو ہے ان دونوں پارٹیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کہیں یہ ہمیں ملے اور ہم ان کو بتائیں کہ ہم اتنے پاگل نہیں ہیں. یہ بیسیکلی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اور آپس میں اتحادی سیاست کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی کریں گے. یہ عوام کے سامنے جب بھی جائیں گے عوام ان کو اب ایک ہی سمجھتے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے ان کے دونوں پارٹیوں کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو بھی چینلز پر آ کے اپنا مذاق نہیں بنانا چاہیے, اپنی پارٹی کا بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے. بلاول زرداری بھٹو صاحب جو ہیں وہ بڑے محترم ہیں, ایک اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون سے شہباز شریف صاحب ہیں, ان کا بھی ایک اپنا قد کاٹ ہے, تو ان کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے, بلکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. وہ تو ایک ہے, ان کا ایجنڈا ایک ہے, نظریہ ایک ہے, کارکردگی ایک ہے. دونوں نے قرضوں سے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, دونوں کو بار بار موقع ملے ہیں, لیکن حالات جو ہیں جو کہ توں ہیں, دونوں نے عوام کو بار بار جو ہے وہ بیوقوف بنایا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تو آپ کے سوال کا جواب میں یہی دینا چاہوں گا کہ یہ مختصر ایک نورا کشتی ہے, اور ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور. ٹھیک ہو گیا. عظمیٰ کاردار صاحبہ, بلاول صاحب کہتے ہیں کہ 3 دفعہ وزیراعظم رہ چکے, 4تھی بار بھی وزیراعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں, عوام میرا ساتھ دے اس کو روکیں. یہ بتائیے کہ بلاول صاحب جو تواتر سے تنقید کر رہے ہیں, آج تو انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ مسلم لیگ نون ضیاء الحق مرحوم کی جماعت ہے جو ہمارے مد مقابل ہے. کیا رسپونڈ کریں گی؟ لیکن میری صرف ایک گزارش ہے, رسپونڈ جو سر وہ شائستگی سے اور دلیل سے کیجئے پلیز. شائستگی تو آپ پہلے کیسر صاحب کو سکھائیں, جنہوں نے خواتین کی بیٹھ کے تو جو الفاظ استعمال کیے ہیں, تو میرے خیال میں لوگ سب سے زیادہ تو ان کے اوپر مذاق ان کو اڑائیں گے اور ان کے اوپر ہنسیں گے. تو آپ نے یہ کہا کہ آپ پتہ نہیں کون سے عوام کی بات کر رہے ہیں. نہیں, آپ کون سے عوام کی بات کر رہے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں, تو آپ مرد ہوں گے جو کہ نہیں پھر میری بات سنیں, میں نے تو ان کی ساری باتیں سنی ہیں, مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. آپ کا رائٹ ہے, لیکن بات کریں, ان کو چاہیے تمیز کے ساتھ بات کریں. آپ اپنی بات کریں. عظمیٰ پلیز, پیپلز پارٹی جو ہے بلاول صاحب قابل رحم ہے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ 4تھی دفعہ سچ سننے کے لیے تیار تو رہے نا, ایسا نا دیکھیں نا. اب کاشف پھر آپ اپنا پروگرام کنٹرول نہیں کر پا رہے, آپ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے. آپ کیسے, عظمیٰ صاحبہ آپ صرف اپنی بات کس طرح کروں, میں کس طرح بات کروں اگر یہ بیچ میں بولیں گے تو. جی عظمیٰ آپ بتائیے پلیز. بلاول صاحب جو ہیں ان کے خواب تھے کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے. اب جب میاں نواز شریف آئے تو 21 اکتوبر کو ان کو نظر آ گیا کہ یہ تو عوام کے لاڈلے ہیں, عوام میں ان کا ووٹ تو ٹس سے مس نہیں ہوا, تو ان کے خواب جو تھے وہ بکھر کے چورا چورا ہو گئے. تو اس لیے یہ بیچارے آئیں کریں بائیں کریں شائیں کریں, ان کو اتنی ہم امپورٹنس دے ہی نہیں رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے کسی بھی لیڈر نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا اپنی کسی بھی سپیچ میں, تو یہ ان کا کوئی ہے ہی نہیں پنجاب میں وجود, تو ہم ان کا کیا ذکر کریں. تو اس لیے میں تو ان کے متعلق اور بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. پی ٹی آئی کے جو آپ کی جو مہمان ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا. بالکل ہمیں پتہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم حقیقی آزادی لیں گے, ہم غلام نہیں ہیں. تو ان سے ذرا پوچھیں کہ عاطف خان جنہوں نے سیشن کیا اپنا ٹویٹر پہ, وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نے 2 سوشل میڈیا کی فرمز ہائر کیے, 2 لابنگ فرمز کے ساتھ کانٹریکٹ وہاں پہ امریکہ میں سائن کیے ہیں, 8 ہماری میڈیا کی کمپنیز ہیں جو باہر جن کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے ہیں. تو یہ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ اگر یہ تو اگر حقیقی آزادی چاہتے ہیں تو پھر وہاں پہ کس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں باہر جا کے تو یہ تماشا بنا رہے ہیں وہاں پہ؟ یہاں بیٹھ کے ڈٹ کے لڑیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب انہوں نے ساری اپنے ٹکٹ جو ہیں وہ کسی نظریاتی کارکن کو تو دیے نہیں, سارے انہوں نے لائرز کو دے دیے ہیں, وکیلوں نے ہائی جیک کر لیا ان کی ساری پارٹی کو. اب مجھے نہیں لگتا کہ وکیل جو ہے وہ نہیں رائٹ ہے, تو پھر دیکھیں جو نظریاتی ہوتا ہے وہی لائلٹی اور دکھاتا ہے, پارٹی کے ساتھ رہتا ہے. یہ لوگ جا کے تو کسی اور پارٹی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. میں آپ کو شرطیہ کہتی ہوں کہ جا کے کسی اور پارٹی کے ساتھ یہ بیٹھ جائیں گے. ابھی کل کو ہماری ایک کس پارٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, لیکن یہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے کیونکہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں. چلے ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہماری نون لیگ سے ایک خاتون گئی, انہوں نے
नून से उनको टिकट नहीं मिला, वो अगले दिन वो पीटीआई का टिकट लेके इलेक्शन के लिए ठीक, खड़ी हो आपका गई है। पो- तो ये तो हाल आपका है इन पॉइंट आ लोगों गया, का। आपको पॉइंट आ गया। फिजा, ये बताइएगा कि बिलावल साहब जो तनकीद कर रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि जेन्युइनली वो तनकीद कर रहे हैं या नून लीग और पीपल्स पार्टी मैच फिक्स करके खेल रहे हैं? प्लीज। बिल्कुल ये पार्टीज़ का देखें, तारीख गवाह है कि ये पार्टीज़ हमेशा एक दूसरे को वक्त देती गई हैं, एक दूसरे को इक़्तिदार का मौका देती गई हैं। ये 5 साल तेरे थे, 5 साल मेरे, ये सारा सीन इनके दरमियान में चलता रहा। एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे, जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो दूसरों को मिनिस्ट्रीज भी पकड़ाते हैं, जब दिल करता है तो दूसरों के सामने एक दूसरे को गाली गलोच करते। ये इनकी रेपुटेशन है। और ये उज़्मा कारदार साहिबा को मैं कहूँगी कि आप ऐसी बात करती अच्छी नहीं लगती कि आप कहें कि नज़रिया छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते, बिकॉज वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। उज़्मा, यू हैव लेफ्ट पीटीआई और आपने नजरिया आपने नजरिया मतलब वफादार रहे थे। हमने तो बात करने दीजिए, बात करने दीजिए, प्रोग्राम चलाने दीजिए प्लीज। ऊपर पार्टी पे बैठे रहना चाहिए। आपको यू आर मौका द मिलेगा। वन हु लेफ्ट द पार्टी, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल यू ठीक। कैन नॉट से सच अ थिंग। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने जिस तरीके से जितने बुरे वक्त में जिस तरह हम लोग खड़े हुए हैं, और मैं आज भी ये कहूंगी कि उज़्मा कारदार हो या कोई भी हो, ये प्रूव करके दिखा दे कि गूगल के जो लेटेस्ट आदाद शुमार हैं वो सही हैं या गलत हैं। और इसके अलावा जो वर्चुअल जल्सा है, जो वर्चुअल जल्सा हमारा लास्ट टाइम हुआ था, उसको बात करने दीजिए, आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा बाद में। ये बात नहीं करने देती उनका है राइट तो है हम बात कैसे करना। उस्मा प्लीज बात करने दीजिए, उस्मा बात करने दीजिए उनको। जी फिजा, वर्चुअल जलसा जो हुआ था पीटीआई का, जिस कदर कामयाब हुआ था, उसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। जितना ज्यादा व्यूअरशिप उसको मिली थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा था। आप कल भी जो वर्चुअल जलसा होने जा रहा है उसमें भी मुझे पता है, हो सकता है कि कोई बड़ी सारी शार्क मछली आए और केबल को डेटा को काट दे, लेकिन ये सारा होने के बावजूद, जो मशीनरी खिलाफ चल रही है उसके बावजूद, वर्चुअल जलसा आपको कामयाब भी नजर आएगा। क्योंकि आप एक जिम कैरी की आप ये बात याद रखिएगा कि उसने कहा था कि हमने सब कुछ कर लिया लेकिन खुदा खुमैनी के साथ था और खुदा इमरान खान के साथ है। ये जो भी कोई भी कुछ करके देख ले, खुदा के ऊपर हमारा पूरा यकीन है, अवाम हमारे साथ है। वर्चुअल जलसा इंशाल्लाह आपको कामयाब करके दिखाएंगे। हम आपको हिस्ट्री से रिलेट करके बात बता रहे हैं और हमने सबसे ज्यादा सख्त टाइम गुजारा है। हमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमसे ज्यादा सख्त टाइम कभी किसी पार्टी पे नहीं आया, लेकिन हम अपने वतन पाकिस्तानी हम लोग खड़े रहे हैं और हम लोग अपने मौकफ पे, बिकॉज हम लोग रूल ऑफ लॉ के लिए इस वक्त खड़े हैं। हम लोग रूल ऑफ लॉ की सुप्रेमेसी और आम आदमी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े हैं और उस पे हम खड़े रहेंगे। थैंक यू। ठीक हो गया फिजा, आपको पॉइंट आ गया। मुसरत, आपसे पूछना चाहूंगा, बिलावल साहब तो डे फर्स्ट से जब से उन्होंने कैंपेन शुरू किया, नवाज शरीफ साहब को हदफे तनकीद बना रहे हैं। लोगों की राय ये है कि शायद ये मैच फिक्स है, और ये 2 पार्टी सिस्टम की बात भी की बिलावल ने। क्या वाकई 2 पार्टी सिस्टम पाकिस्तान में वापस राइज होने जा रहा है? जो मेजर 2 पार्टी सिस्टम है, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, जबकि जमात इस्लामी और बाकी जमातें भी मौजूद है मैदान में, क्या कहेंगी? देखिए वाकई नूरा कुश्ती है? नहीं, देखें ये अपनी अपनी सोच की बात होती है कि नूरा कुश्ती किसे कहते हैं। मैं समझती हूँ कि देखें, हाँ, मेरे चेयरमैन ने तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की है, कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ये कर लूँगा या मैं। देखें, बात दरअसल ये है कि अगर देखें नवाज शरीफ साहब के बारे में वो कहते हैं तो सिर्फ इसलिए वो कह रहे हैं कि जब भी बुरा वक्त आया है, ये मुल्क से 9-2-11 हो जाते हैं, और ये लफ्ज़ ये कहा जा रहा है कि अवामी, और फिर वो कहते, देखिए अभी भी ये 2 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनका जो स्टांस है वो ये है कि जनाब, आज भी आप देखें मरियम साहिबा के जो बयानात थे वो सिर्फ पीटीआई का जो ना रोना, और अगर पीटीआई वाले होते हैं तो वो जाहिर बात है इनका। तो मैं समझती हूँ कि ये इन चीज़ों को छोड़ दें, इन तमाम चीज़ों को भुला के अवामी बात करें, मुल्क की बात करें, मुल्क को मुस्तहकम किस तरह से करना है। हम तो समझते हैं इख्तलाफात तमाम भूल कर जो है ना, आप एक पाकिस्तान की बात करें, गुर्बत ख़त्म करने की बात करें। ये ना करें कि जी कल 2 रुपए की रोटी थी और आज कितने की हुई।
ان چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام, دیکھیں عوام کے پاس سب موجود ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو ایکچول جو باؤل ہے وہ عوام کے پاس ہے. تو پتہ چل جائے گا 8 فروری کو کہ عوام کس کو منتخب کرے گی. دیکھیں عوام بڑی باشعور ہے. مسئلہ یہ کہ عوام کو جو پارٹی پولیٹیکل پارٹی بہتر نظر آئے گی اس سے وہ جو ہے نا سلیکٹ کرنے والا دور چلا گیا, اس پولیٹیکل پارٹی کو الیکٹ کیا جائے گا. اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, میرے چیئرمین نے بھی کہا ہے کہ اس کے ہینڈ اوور اس پاکستان کی چابی کی جائے تاکہ پاکستان مستحکم ہو اور پاکستان صحیح سمت میں چل سکے. تاکہ پاکستان صحیح سمت میں ہوگا تو یقینی سی بات ہے ہمارا جو نئی جنریشن ہے وہ بھی صحیح سمت میں ہوگی, نہ گالم گلوچ میں ہوگی, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو, چاہے وہ کھڑے ہو کر. جہاں تک میری بہن فرما رہی ہے نا کہ ہم جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سیریس نہیں لیتے, میری بہن آپ کی اور آپ کی پارٹی کی اوقات ہی کیا ہے ایک اس شخص کو جس کا اپنا ایک ویژن ہو, جو ویژنری پولیٹیشین ہو, اس کو آپ کہو. آپ تو ہمیشہ مسرت آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کیسر شریف صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ملک میں معاشی طور پہ کیوں سٹیبلٹی نہیں آ رہی؟ ہم زرعی طور پہ اتنے مستحکم ہیں, زرخیز ملک ہے ہمارا, ہم قرضوں کے سہارے پہ ہیں, گرانٹ کے سہارے پہ ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ہدف تنقید ہے. یہ جب تک تمام پولیٹیشین جن کا ہدف یہ ہے, جن کے نعرے یہ ہیں کہ ہم نے عوام کے لیے آسودگی پیدا کرنی ہے, مہنگائی ختم کرنی ہے, اگر ہم ایک دوسرے کی بات دلیل سے سن نہیں سکتے, ایک دوسرے کے ساتھ بات کر نہیں سکتے, تو کیسے الیکشن کے بعد حکومت کی فارمیشن ہوگی اور کیسے عوام کو آسودہ کریں گے؟ قرضے کب تک لے کے یہ ملک چلے گا؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے یہ قرضوں کی جو معیشت ہے اس پر ان تینوں پارٹیوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے, جن تینوں پارٹیوں نے حکمرانی کی ہے. اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ جماعت اسلامی کا جو پہلے دن سے اس پر ہمارا ویژن تھا کہ ہمارے پاس ایک متبادل پلان موجود ہے, ہمارے پاس ایک بہت بڑی ٹیم موجود ہے, 1400 پی ایچ ڈیز جماعت اسلامی کے ورکنگ گروپس میں کام کر رہے ہیں, جنہوں نے معیشت کے حوالے سے بھی ایک پورا پلان جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے. اور یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قرضوں کی معیشت جو ہے وہ تو کسی ایک گھر کی نہیں چل سکتی. یہ تو اتنا بڑا ملک ہے اور 80,000 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ہم مقروض ہو چکے ہیں. 3.25 لاکھ روپے ہر فرد پہ, ہر پیدا ہونے والے بچے پہ جو قرضہ ہے, اس کا کریڈٹ ان تین بڑی پارٹیوں کو جاتا ہے اور ان لوگوں کو جاتا ہے جو مارشل لاز لگے, اور ان کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں تھا اور ایک ہی پالیسی جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ یہ تو دونوں بڑی پارٹیاں جو آج کل ایک دوسرے پر پھر تنقید کر رہی ہیں, یہ تیسری نسل ہے جو ایک دوسرے پر وقت آنے پر تنقید کرتی ہے اور اس کے بعد یہ اکٹھے ہو کے پوری سیاست اور پوری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب ایسی حکومت آئے جو واقعتاً عوام کے دلوں کی ترجمانی کرے اور عوام کے حقوق کی بات نہ کرے بلکہ اس کا عملی حل پیش کرے اور ملک کو اس گرداب اور مشکلات سے نکالے. اور یہ جو مشکلات پیدا ہوئی یہ ایک دن میں نہیں ہوئی اور ایک دن میں دور بھی نہیں ہوں گی, لیکن کسی کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. یہ مشہور ہوتے ہیں, شہرت حاصل کرتے ہیں اور اس شہرت کے بلبوتے پہ, پیسے کے بلبوتے پہ جو ہے یہ لوگوں پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. اس وقت ہمارے ملک کو جو ہے وہ مشہور افراد کی نہیں بلکہ لیڈر کی ضرورت ہے, اور لیڈر جو ہے وہ اس وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہیں. جہاں جہاں ان کو موقع ملا, جہاں جہاں ان کی جماعت کو موقع ملا, انہوں نے ڈیلیور کیا اور 1 روپے کا الحمدللہ ہم نے قوم کا جو ہے قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. اور کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے, ویژن ہے ہمارے پاس بہترین ٹیم ہے. دعوے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کہہ سکتے ہیں. جی ٹھیک. عظمیٰ کاردار صاحبہ, پاکستان کے اوپر قرضے بے تحاشا, معیشت آسودہ نہیں ہو رہی. مسلم لیگ نون کے دور میں یہ کلیم ہے نون لیگ کے لوگوں کا کہ خاصی ترقی ہوئی. یہ بتائیے کہ اس معاشی گرداب سے کیسے حکومت میں آ کے نون لیگ نکال پائے گی, عوام کیسے آسودہ ہوگی, اور کیا تمام لوگوں کو مل کے ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا چاہیے معیشت کے حوالے سے, معاشی پلان کے حوالے سے؟ کیا آپ کے پاس پلان کیا ہے معاشی طور پہ بہتری لانے کا سر؟ جی عظمیٰ. دیکھیں نواز شریف صاحب نے اور نون گورنمنٹ نے پہلے بھی ڈیلیور کیا ہے. پہلے بھی معاشی طاقت جب 2017-18 میں جب گئے ہیں میاں نواز شریف کو نکالا گیا ایک ناجائز طریقے سے,
تو اس وقت ہم ورلڈ اکانومیز میں ہمارا 24 نمبر تھا، پرائز واٹر ہاؤس کی آپ جا کے تو دیکھیں ان کے انڈیکس، اور آج ہم 47 نمبر پہ کھڑے ہیں، اور اس وقت ہمارا ڈالر جو تھا وہ 105 پہ تھا، اور ہماری اس وقت جو معیشت کا پہیہ تھا وہ اتنا زبردست چل رہا تھا کہ ہماری جو انفلیشن تھی وہ صرف 4% تھی، ہماری جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 6% تھی، اور لوگوں کے کو چینی 55 روپے کی مل رہی تھی، 4 روپے کی روٹی مل رہی تھی، 7 روپے کا یونٹ بجلی مل رہا تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میاں محمد نواز شریف چھوڑ کے گئے تھے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ان کے لیے خوشحالی لے کے آئیں گے، اور آئندہ جو ان کا پروگرام ہے وہی اس کو مزید. اب سکولوں کی بات آپ دیکھ لیں، دانش سکول جو دیکھیں آج ان کے بچے جو بیٹھے ہوئے لمس میں بیٹھے ہوئے، اور سب سے زیادہ جو تعلیم اور صحت پہ لگایا، فری دوائیاں دیتے تھے ہمارے زمانے میں، گورنمنٹ جو ہاسپٹل سے وہ ان کی ساروں کی جو تعمیر تھی وہ ان کے زمانے میں ہوئی، اسکولوں کالجوں یونیورسٹیز کی تعمیر ان کے زمانے میں ہوئی. اب یہ جماعت اسلامی جو کیسر صاحب ہیں، ان کو بولے کہ اتنا اگر ان کے پاس پروگرام ہے تو پھر صرف 2 سے 3% کیوں ان کا ووٹ بینک ہے؟ ذرا ووٹ بینک تو بڑھائیں نا، لوگوں کے پاس، لوگوں میں اعتماد پیدا کریں. ابھی تو فی الحال لوگوں کو ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. ان کو میاں محمد نواز شریف پہ اعتماد ہے کیونکہ وہ ان کی کارکردگی دیکھ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے. دیکھیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی 2018 میں، وہ ختم کی کیونکہ 12,000 میگا واٹ گرڈ میں ہم نے شامل کروایا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایٹمی جو دھماکہ تھا اس سے آپ نے کنفرمڈ آپ ایٹمی طاقت بن گئے. آپ کی جو ان امپلائمنٹ تھی سب سے کم تھی ان کے زمانے میں، اور پھر آپ کی جو یہ 22 کے قریب آپ کی جو موٹر ویز ہے ساری انہوں نے بنوائی، اور 6 آپ کے میجر ایئرپورٹس انہوں نے بنائے، کسی اور نے ایک اینٹ کہیں نہیں لگائی، کچھ نہیں تعمیراتی یا ڈیولپمنٹ کا کام کیا. سڑکیں ساری ان کے زمانے کی بنی ہوئی ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو ترقی اور ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا پاکستان، یہ صرف میاں محمد نواز شریف کی ویژن کی وجہ سے بننے جا رہا تھا، اور اب انشاءاللہ ترقی وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے اس کو روکا گیا تھا. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. فضا ذیشان صاحبہ، آپ کی جماعت اس کے پاس کیا روڈ میپ ہے کہ معاشی طور پہ عوام کے لیے بہتری ہو اور قرضوں سے نجات حاصل ہو، تمام لوگ بیٹھے عوام کی بہتری کے لیے، ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پریکٹیکلی کیا کریں گی؟ دیکھیں میں آپ کو یہی بتا سکتی ہوں کہ جو ہماری پرفارمنس تھی، 5,000 بلین کا لون ری پے کیا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. پھر آپ کے جو کووڈ کے باوجود اس کے بعد آگے 6.1 پہ ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ چلا گیا تھا، کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے نا اسیس کرنے کے لیے کہ اکانومی اس ایک صحیح ڈائریکشن میں موو کرنا شروع ہو گئی تھی، اور بہت اچھے حالات جا رہے تھے. 200 سے اوپر پناہ گاہیں تعمیر ہو گئی تھیں. صحت سہولت کارڈ ایک بہت زبردست پلان تھا جو ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا، 10 لاکھ کا اینول ہر فیملی میں کے پی کے میں بھی دیا گیا، اور باقی ایریاز میں پنجاب میں شروع ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑی چیزیں تھیں. اس کے علاوہ آپ آئی ٹی انڈسٹری بوم پہ چلی گئی تھی، جو اب اس وقت سارا کچھ ڈاؤن ختم ہو چکا ہے. تو ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ہم لوگ تو یہ چیزیں لے کے آگے بہت اچھی طرح جا رہے تھے. جہاں تک سڑکوں کا تعلق ہے وہ بھی پی ٹی آئی نے بنائی. جہاں تک ہماری کیا کہتے ہیں اس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ہے، وہ ہم دنیا میں اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہم لوگوں نے. بزنس، ہم ینگ بزنس اینڈ انٹرپرینورز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اس زمانے میں. تو یہی کر سکتے ہیں نا اس سے. اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہوا تھا. آپ کو اندازہ ہے کہ کس طرح سے جو معیشت ہے وہ ایک بہت اچھی سمت میں چل پڑی تھی، لیکن اس کے بعد ہم سے سارا کچھ چھین لیا گیا. لیکن آگے ہمارا بالکل کلیئر روڈ میپ ہے. عوام کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جس طریقے سے ان حالات میں سے گزارا، معیشت کو سنبھالا، آگے سہارا دیا. آگے بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم لوگ بالکل انشاءاللہ آگے سے زیادہ اور بہت خوبصورت اور زبردست اور ترقی یافتہ پاکستان لے کے آئیں گے. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مسرت نیازی صاحبہ، پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اعلان کیا کہ وہ معاشی طور پہ بہتری لے کے آئیں گے. غریب کی جماعت ہے، ہاری کی جماعت ہے. زرعی طور پہ ہمارا ملک بڑا زرخیز ہے. کیا ایسی ایگریکلچرز کی ریفارمز آئیں گی کہ جن ریفارمز کے اوپر جو ہمارا کاشتکار ہے وہ اٹھے گا؟ اور پیپلز پارٹی کے پاس کیا ایسا روڈ میپ ہے کہ قرضوں سے نجات ہو، عوام آسودہ ہو حقیقی معنوں میں؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ میرے چیئرمین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके ऊपर भी हम वो कार्ड जो है ना किसान कार्ड में भी कन्वर्ट करेंगे, किसानों को भी देंगे, किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। प्लस हमने ये कहा है कि तकरीबन 300 यूनिट जो है ना वो सोलर के ज़रिए हम आवाम को फ्री बिजली देंगे, और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तमाम मुल्क के लिए मुफ्त तालीम का इजरा है। और पहले भी सिंध के अंदर मैट्रिक और इंटर बेसिस पे हैं, बल्कि मैट्रिक और इंटर की जो है ना इवन के जो गवर्नमेंट की इनकी एग्जामिनेशन फ़ी होती है वो तक भी नहीं ली जा रही है। मेरे ख्याल में वाहिद सूबा है जिसमें ऐसा हो रहा है। और देखिए, हम समझते हैं अगर सेहत की बात की जाए तो सेहत के अंदर जो मैं NICVD जैसे हॉस्पिटल्स इंशाल्लाह पूरे मुल्क को हम देंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर जाएं। और मेरी बहन फरमा रही थी सड़कों का जाल बिछा दिया, सब कुछ कर दिया। भाई सब कुछ कर दिया होगा आपने, लेकिन उससे 100 कदम आगे बढ़ने की बात करें। लेकिन काश के ऐसा हॉस्पिटल बना देते जिसमें नवाज शरीफ साहब जो है ना 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख कर और इलाज करवाने बाहर ना जाते। दूसरी बात है कि जिस तरह से अब ने कहा गया कि देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो कार्ड जो इस्तेमाल होता था उस पे नवाज़ शरीफ साहब ने उसको ख़त्म करने की कोशिश की, इसी तरह से खान साहब ने भी कोशिश की और उसको एहसास का नाम दिया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो जितने भी, चाहे वो एहसास प्रोग्राम है, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्रोग्राम है, तो हम तमाम प्रोग्राम्स को लेकर चलेंगे। उसकी रीज़न ये होगी क्योंकि वो आवाम के पर चलने वाले, आवाम को फ़ायदा देने वाले। मैं समझती हूँ कि किसी भी अच्छे इकदाम को कभी भी कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रोकना नहीं चाहिए। देखिए, आवाम अगर खुशहाल है तो मैं समझती हूँ पॉलिटिकल पार्टी भी खुशहाल हो सकती है। वो इस सूरत में कि आवाम उन्हें अच्छे इकदाम करने पर वोट की सूरत में अवार्ड देती है। और मैं नहीं समझती कि और अच्छे इकदाम के लिए, मुल्क के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जब इलेक्शन हो जाए तो सबको एक पेज पे, एक एजेंडे पर और मुल्की एजेंडे पर सोचकर बैठना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू। आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब आपका, उज़मा कारदार साहिबा आपका, फिजा ज़ीशान साहिबा आपका, मुसरत न्याजी साहिबा आपका। नाज़रीन, आज आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।